मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से आज की वीडियो एक ऐसी बीमारी के बारे में है जो जिस्मानी नहीं लेकिन अलामात उसकी जिस्मानी होती हैं, और वो असल में एक दिमागी इशू है जो कि किसी को भी हो सकता है, और उसका नाम है एंग्ज़ाइटी। एंग्ज़ाइटी जो एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका मतलब ये होता है कि बग़ैर वजह के तशवीश होना किसी चीज़ की। ये एक नॉर्मल इंसानी जज्बा है। एंग्ज़ाइटी हर शख्स को होती है, डेफिनेटली होती है, और इसका बहुत ज़्यादा मुस्बत पहलू भी है लेकिन इसका मनफी पहलू भी है। पहले मैं इसका मुस्बत पहलू बता दूं। मसलन इम्तहान के दिनों में बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, और वो क्यों इतना पढ़ लेते हैं? नॉर्मल डेज़ में तो कोई बंदा इतना नहीं पढ़ सकता है। ये उनकी एंग्ज़ाइटी होती है, जो उनके जहन में तशवीश होती है, प्रेशर होता है कि हमने इम्तहान देना है और पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। और ये जो एक दिमाग से कांस्टेंट सी उनके बॉडी को स्टिमुलेशन मिलती है, और वो उनको काम करने पे मजबूर करता है, और उनकी जिस्मानी और ज़हनी जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, और वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा उनके अंदर स्टेमिना आ जाता है। ये तो इसका है मुस्बत पहलू। ये एक मैंने मिसाल दी है, और बहुत सारी मिसालें हैं। तो लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि कोई वजह नहीं, और अगर है भी तो कोई बहुत कुछ छोटी मोटी वजह है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो आपकी तशवीश की सूरत है, जो जहनी परेशानी की सूरत है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जब कोई ऐसा हो जाए तो इसको फिर हम एंग्ज़ाइटी को एक बीमारी समझते हैं। तो एंग्ज़ाइटी एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन से एक बीमारी कब बनती है? जब या तो वो वजह थी ही नहीं, या कोई बहुत छोटी वजह है, और उसके साथ जो आपकी दिमागी अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और दिमागी अलामात के साथ जिस्मानी अलामात भी आ गई हैं। दिमागी अलामात क्या हैं? हर वक्त की जहन में ये टेंशन, किसी फीलिंग, नींद का ना आना, रिलैक्स ना हो पाना, तो ये तो चीज़ें हैं दिमागी तौर पे। लेकिन जिस्मानी क्या होती है? नब्ज़ का तेज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाथों में ऐसे कांपने शुरू हो जाना, पसीने आ जाना, पेट ख़राब हो जाना, कई दफ़ा बार बार मोशन आते हैं, कई दफ़ा बार बार पेशाब आता है, तो ये उसकी जिस्मानी अलामत है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो अक्सर लोग मैंने देखा है तो जिस्मानी अलामात की वजह से हॉस्पिटल में जाते हैं, और कई दफ़ा डॉक्टर की तवज्जो ज़्यादातर वो जिस्मानी अलामात पे ही रहती है कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या इस बंदे को मोशन आ गए। तो थोड़ा सा अगर तफसील से इंटरव्यू किया जाए, या मरीज़ बेहतर तरीके से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, बताए, तो पता चलता है कि ये असल में कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, जिस्मानी सिर्फ अलामात हैं। बीमारी नफ्सियाती है जो कि एक एंग्ज़ाइटी कहलाती है। तो क्या आप समझते हैं कि इसका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई एक पॉइंट नहीं जहां हम लाइन खींच सकें। यकीनन अगर सिम्टम्स इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे नहीं, और पेशेंट को की लाइफ चल रही है, तो मेरे ख़्याल में सब एक ही बहुत चीज़ ज़रूरी है कि वो डॉक्टर है, वो आप डॉक्टर को ज़रूर मिले। डॉक्टर आपको प्रॉपरली इंटरव्यू करके, आपकी पूरी बात जानने के बाद, आपको चेकअप करने के बाद तसल्ली करेगा कि आपको कोई जिस्मानी मसला नहीं। तो फिर आई थिंक जो चीज़ चाहिए वो एक काउंसलिंग चाहिए। आपके डॉक्टर, आप एक फिजिशियन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, मेरे ख्याल में घर का कोई फ़र्द भी हो सकता है। तो वो आपकी बात सुन के आपको तसल्ली देंगे कि कोई मसला नहीं, इसको जितना भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं बर्दाश्त करें, और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अपना दिमाग दूसरी तरफ लगाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करें। कौन सी एक्टिविटी? वो हर इंसान की अपनी अपनी होती है। किसी को नमाज में सुकून मिलता है, किसी को गेम करने में सुकून मिलता है, किसी को शायद म्यूज़िक सुनने में होता हो, किसी को
دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے میں سکون ملتا ہو, کسی کو گھر سے باہر نکلنے میں ایسے واک کرنے میں سکون ملتا ہو, تو جو بھی طریقہ آپ کو سکون دیتا ہو اس میں آپ کو اپنے آپ کو بزی کریں تاکہ آپ کا مائنڈ ہر وقت وہ ایک نگیٹیوٹی کی طرف, انگزائٹی کی طرف نہ رہے. لیکن اگر آپ کی لائف کافی اس کے ساتھ افیکٹ ہو رہی ہے, انگزائٹی کے ساتھ آپ کی لائف کافی افیکٹ ہو رہی ہے, خاص طور پہ اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے, اب بہت زیادہ آپ کو موشن آ رہا ہے, ہر وقت یہ پریشانی ہے, تو پھر یقیناً میرے خیال میں اس کے لیے ادویات کا استعمال مناسب رہے گا. اچھا, اس میں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم لوگ بھی شاید اتنا نہیں دیتے ٹائم جتنا دینا چاہیے. اصولی طور پہ تو انگزائٹی کی دوائیاں کم لوگوں کو لکھنی چاہیے, زیادہ تر ری ایشورنس سے ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن کئی دفعہ دوائیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. انفیکٹ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریضوں نے دوائیاں آلریڈی شروع کی ہوئی ہیں. اچھا, یہ میں بتانا چاہوں گا کہ دو طرح کی ادویات ہیں انگزائٹی کی, بہت ہیں ویسے تو, جو دو بنیادی طور پہ ہیں. ایک ہے گروپ جس کو بولتے ہیں بینزوڈائزیپینز. ان کے اصل میں جو ٹریڈ نیمز ہیں جن سے آپ واقف ہوں گے وہ میں نہیں لینا چاہوں گا, کیونکہ وہ میری جو چینل ہے, جو میری پالیسی اس کے اگینسٹ ہے. میں پرائیویٹ چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا. جو بینزوڈائزیپینز ہیں ان کی خوبی کیا ہے کہ یوں ہی آپ لینا شروع کرتے ہیں, فوری طور پہ ود ان منٹس یا آورز آپ کو سکون مل جاتا ہے. تو اس کا, اور وہ سستی بھی ہیں, مل بھی جاتی ہیں, اور فوری اثر شروع ہو جاتا ہے. تو مریض کی پریفرنس ہمیشہ بینزوڈائزیپین کی ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹرز جو ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بینزوڈائزیپین جو ہے ایک بہتر آپشن نہیں ہے, کیونکہ ان کے ساتھ آپ کو ایڈکشن کا خطرہ, ڈرگ ڈپینڈنس کا خطرہ ہے. آپ کھائیں گے تو پھر ممکن ہے آپ کی انگزائٹی کا اسپیل ختم بھی ہو چکا ہے, لیکن آپ اس دوائی کے اوپر آپ ایڈکٹ ہو گئے, ڈپینڈنٹ ہو گئے, تو پھر آپ کو مستقل کھانی پڑے گی. اس کے علاوہ بینزوڈائزپین کے اور بھی کئی طرح کے سائیڈ افیکٹس ہیں جن میں سے اکثر ابھی پروون نہیں, یعنی کہ میموری کو کم کرتی ہے, یا آپ کی جو یادداشت ختم ہونے کا خطرہ اس کو بڑھا سکتی ہے, لیکن یہ بھی پروون نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس کو کچھ دیر کے لیے استعمال کرنا تو مناسب ہے, 1-2 ہفتوں کے لیے, لیکن لانگ ٹرم اس کا استعمال ضروری نہیں, اچھا نہیں. ایک دوسرا گروپ ہے وہ جن کو ہم بولتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹس, اور اس میں ٹرائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہیں, SSRIs ہیں, SNRIs ہیں. یہ آف کورس میڈیکل جارگن ہے, بٹ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ان میں سے یہ دوائیاں جو ہیں, یہ آج کل دنیا بھر کے جو فزیشنز ہیں اور سائیکیٹرسٹ ہیں, یہ اگرچہ اینٹی ڈپریسنٹس ہیں لیکن انگزائٹی کے لیے بھی عام طور پہ یہی ادویات ریکمینڈ کی جاتی ہیں. ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان پہ ڈپینڈنس نہیں ہوتی, اور اس سے زیادہ ڈیوریبل اور پکا آپ کا حل ہوتا ہے. حال بتائیں ان کے اندر الجھن یہ ہے کہ ان کا اثر ذرا لیٹ آتا ہے. تو ایک کوالیفائڈ فزیشین یا سائیکیٹرسٹ اگر آپ کی انگزائٹی کے سمٹم بہت زیادہ ہیں تو آپ کو وہ دونوں سے شروع کرے گا, اور آپ کو بتائے گا کہ 1-2 ہفتے لینے کے بعد آپ نے بینزوڈائزیپینز بند کر دینی ہے, اور اینٹی ڈپریسنٹ جو آپ کو دی گئی ہے وہ ٹپکلی ایک SSRIs ہوتی ہے, جیسے ایسیٹیلوپرام ہے, وہ آپ کو دی جائے گی, اور آپ کو کہا جائے کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں ایٹ لیسٹ 3 months کے لیے. پھر آپ دوبارہ ڈاکٹر سے ملیں تو انٹرویو ڈاکٹر کریں گے, دیکھیں گے کہ اب آپ کی دوائی ٹیپر آف ہو سکتی ہے, کبھی اور چلائی جائے گی. اس کے علاوہ اور بہت ساری ادویات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہیلپ ہو سکتی ہے. انگزائٹی کی آگے بہت ساری قسمیں ہیں. ایک انگزائٹی کی قسم ہے جس کو بولتے ہیں پینک اٹیکس. تو پینک اٹیک خاص طور پہ جن کو ہوتا ہے وہ بہت الارمنگ ہوتا ہے. کوئی بندہ بیٹھا بیٹھا ایک دم سے لگے گا اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, چیسٹ میں درد ہوگی, سانس نہیں نکل رہا, تو آف کورس ساری فیملی الارم ہو جائے گی. تو اس کو ٹپکلی ہسپتال میں لے کے جایا جائے گا, اس کی ECG ہوگی, اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوں گے, اس کی آکسیجن چیک ہوگی. کئی دفعہ یہ اٹیکس ہوتے ہیں, پھر جا کے ڈاکٹر ریئلائز کرتا ہے یہ تو ایکچولی انگزائٹی کی وجہ سے تھا. تو ایک طرف تو انگزائٹی ایسی بیماری ہے جو آپ کی لائف کو کرپل کر سکتی ہے, لیکن عام طور پہ یہ زندگی کو کسی خطرناک نہیں اس میں ڈالتی. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کا علاج ضروری ہو جاتا ہے جب آپ کی بہت زیادہ سمٹم ہو, تو آپ کے ڈاکٹر ہی فیصلہ کریں گے
ایک بات میں اور یہاں بتانا چاہوں گا کہ انگزائٹی کے لیے کوئی بڑی الجھن یا بڑی پرابلم ہونا ضروری نہیں. کئی دفعہ آپ کی زندگی بالکل ایک آئیڈیل زندگی ہوتی ہے، اللہ کی ہر نعمت آپ کو میسر ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ کو انگزائٹی ہو سکتی ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنی فیلنگ شیئر کریں اور ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، پھر مل کے فیصلہ ہوگا کہ آپ کو ابھی دوائی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور اگر دوائی کی ضرورت ہے کس دوائی کی ضرورت ہے اور کب تک ضرورت ہے. تو انگزائٹی کو بھی ایک میڈیکل ایشو کے طور پہ لیں. اگر آپ کو سمٹم ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی اور اس پہ آپ عمل کریں گے. اجازت چاہوں گا. عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.